صحافیوں کے خلاف حملوں اور مسلسل دھمکیوں نے اٹلی میں مافیا کی کوریج کرنے والے رپورٹرز کی زندگیوں کو انتہائی مشکل بنا رکھا ہے۔ ہم دباؤ میں ہیں، ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ حال ہی میں سیراکیوز میں ایک صحافی کی گاڑی چلا دی گئی تھی۔ سسلی میں ہونے والے ایک اور کیس میں مافیا نے ایک صحافی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں وہ معذور ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 80 سے زیادہ صحافیوں کو اطالوی مافیا کے بارے میں رپورٹنگ کی وجہ سے دھمکیاں ملیں۔ اس وقت تقریباً 20 صحافی 24 گھنٹے پولیس کی حفاظت میں ہیں۔ ان میں ٹی وی میزبان ماسیمو جلیتی بھی شامل ہیں۔ سچ کی تلاش ایسی چیز ہے جسے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ میری طرح جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ ایک طرح سے سسٹم کا نگران ہے۔ یہ صحافت کا طریقہ ہے۔ صحافت حق کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ اٹلی کے جرائم پیشہ گروہ کوسا نوسٹرا کے زیر حراست سربراہ فلیپو گراوانیو کی ایک خفیہ آڈیو ریکارڈنگ میں ماسیمو جلیتی کو نقصان پہنچانے کی سازش کی تفصیلات افشا ہوئی تھی۔ Pasquale Zagaria, boss dei Casalesi, fratello del capoclan Michele. لیکن رہائی پانے والوں میں ایک ایسا مجرم بھی شامل تھا جس نے ایک 14 سال کے لڑکے کو قتل کر کے اس کے جسم کو تیزاب میں تحلیل کر دیا تھا۔ ماسیمو کی اس بارے میں کی جانے والی رپورٹنگ کی وجہ سے اسے دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ ٹی وی میزبان نے کووڈ-19 کے ہنگامی اقدامات کے دوران 300 سے زیادہ مجرموں کو اور ان کے سرپرستوں کی جیل سے رہائی کی مذمت کی تھی۔ فلیپو گراوانیو ماسیمو کو ایک سر درد کہتے ہیں۔ ماسیمو کو 24 گھنٹے پولیس کا تحفظ حاصل ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ہر بار گھر سے نکلتے ہوئے انہیں جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل اور عجیب صورتحال ہے کیونکہ آپ کو آزادی سے کہیں آنے جانے اور لوگوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دو لوگ مستقل آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ ماسیمو کے مطابق آج کل مافیا کم ہی سامنے آتا ہے، تاہم اس کے اہلکار اب بھی ملان اور روم میں موجود ہیں اور وہیں سے اپنی کارروائیاں اور صحافیوں کو دھمکیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روم کے اینٹی مافیا کمیشن کے مطابق زیادہ تر دھمکیاں آن لائن دی جاتی ہیں، لیکن بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ مافیا کے لیے صحافیوں کو قتل کرنا اب مشکل ہو چکا ہے۔ کسی صحافی کے قتل تک پہنچنے کے لیے تنظیم کا بہت طاقتور ہونا ضروری ہے، اور میرے خیال میں یہ تنظیمیں اتنی مضبوط نہیں ہیں جتنی پہلے تھیں، اس لیے وہ اتنے بڑے فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ماسیمو کا کہنا ہے کہ کوسا نوسٹرا کو شکست دینے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں خاموش رہنے کا اصول توڑ دیا جائے۔ ہمیں اسکولوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں خاموش رہنے کے اصول کی وجہ سے بدقسمتی سے کسی بچے کا آگے بڑھنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر خود کو دھوکہ دیتے ہیں کہ پولیس اور جج مافیا کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم ایک سنگین غلطی پر ہیں۔ ہم مافیا کی طاقت سے واقف نہیں ہیں۔ لاکوپا لوزی کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔